اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیریت سے، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگ کے سامنے حدیث شریف کی باتیں شیئر کرنے والی ہوں، بتانے والی ہوں۔ آپ لوگ شروع سے لے کر ان تک ضرور ویڈیو میں بنے رہیں، اور اسکپ کرنے سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ایک مومن کے لیے جنت کے نعمتیں تیار ہے، اس لحاظ سے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کے لیے جو ہمیشہ عذاب ہے، اس لحاظ سے دنیا میں اس کے کافروں کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانوں گے، کیسے پہچانوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں ان کے عمل نامے دائیں ہاتھ میں ان کے عمل نامے دائیں ہاتھ میں دیے جانے کی وجہ سے پہچان لوں گا، ان کے چہرے کی نور کی وجہ سے پہچانوں گا، ان کی چہرے کے نور کی وجہ سے پہچانوں گا، جو سجدے کی کثرت کی وجہ سے ان پر نمایاں ہوگا، اور ان کے ہی خاص نور کی وجہ سے پہچانوں گا، جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور ہر مومن کی ایمان کی روشنی ہے، یہ نور ہر مومن کے ایمان کی روشنی ہے۔ میں ایمان کی قوت کی وجہ سے اور روشنی کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین، ان کے رسول پر ایمان لائے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور ان کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان المبارک میں روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہوگا اسے جنت میں داخل فرمائیں، خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد ہو، اسی سرزمین پر رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی، یعنی جہاد نے کیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لوگوں کی خوشخبری نہ سنا دیں، کیا لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے راستے جہاد پر جانے والے کے لیے تیار رکھے ہیں، جن میں سے ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس کے اوپر رحمان عرش ہے، اور اسی سے جنت کا نہریں پھوٹتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ 5 کام کرتا ہے یا 5 عمل کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ پہلا، 5 نمازیں ان کے وقت 5 نمازوں ان کے وقت پر اہتمام سے اسی طرح پڑھیں کہ ان کا وضو کے رکوع سجدہ صحیح طور پر کریں۔ دوسرا، رمضان المبارک میں روزے رکھیں۔ تیسرا، حج کی طاقت تو حج کریں، اگر حج کی طاقت ہو تو حج کریں۔ چوتھا، خوش دلی کا زکوٰۃ دے۔ پانچواں، امانت ادا کریں۔ عرض کیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کی غسل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کے دینی اعمال میں کسی عمل پر اعتماد نہیں فرمایا سوائے غسل جنابت کے، کیونکہ غسل جنابت ایسے چھپا ہے عمل ہے جو اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ خوف ہی اسے آمادہ کر سکتا ہے۔ آمین۔ حضرت فاضلہ بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے فرما برداری اختیار اور ہجرت کرے، ایک گھر جنت کے مسافت میں ایک گھر جنت کے درمیان دلانے کے ذمہ دار ہوں، اور میں اس شخص کے لیے مجھ پر ایمان لائے فرما برداری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد کرے، ایک جنت کی مسافت کے گھر جنت کے درمیان میں اور گھر جنت کی بالخانوں کے دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ جس شخص نے ایسا اس نے ہر قسم کی بھلائی حاصل کر لیا، ہر قسم کی برائی سے بچ گیا، اس کی موت چاہے جیسے آئے، وہ جنت میں مستحق ہو جائے گا بلکہ اس کی موت جیسے آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حال میں ملے ان کے ساتھ کسی کا شریک نہ کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور رمضان میں روزے رکھتا ہے، اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ آمین، سبحان اللہ، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کی حدیث شریف پیش کی تھی، اور آپ لوگ حدیث شریف ضرور سنیں اور دوسرے تک ضرور پہنچائیں، نماز کی پابندی رکھیں، اور میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، تب تک مجھے آپ اجازت دیں، اور آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنوں کو خوش رہ کے ہمارے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔